هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آئیے 10ویں پارے کے خلاصے کو جانتے ہیں. سورہ انفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے، اور انفال کے بارے میں آپ سمجھیں، جان لیں کہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت. اس صورت کی پہلی آیت میں یعنی سورۃ الانفال میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا. 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل آ جاتی ہے پھر، جس میں بتایا جاتا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ مال غنیمت کے بقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے. مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل کی جاتی ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص طریقے میں اس کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ گویا سننے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے خاص باتیں سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں نے بھی کفار کو بہت کم سمجھا. ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر ڈر کر فرار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر، 4 وجوہات، 4 ریزن ذکر فرمائے ہیں. نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا. نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا. نمبر 4، دشمن سے مقابلہ کرنے کے وقت ناموافق حالات پر یعنی کہ انچاہے حالات پر صبر کرنا. غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا. دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے. آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 51. مفسرین کرام فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے. پھر قرآن نے قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے، اس کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت اور گمراہی شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور ناراضگی اور راحت اور آسانی کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری یعنی کہ فوجی اور روحانی تینوں اعتبار سے ہمیشہ تیاری مکمل رکھیں. ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، مسلمانوں کے پاس خاص اسلحہ نہیں تھا، خاص تعداد نہیں تھی. البتہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نصرت اور مدد کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری کے باوجود اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تعداد کا فرق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی. البتہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری بھی رکھیں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے تم ان کے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے لیکن انہیں اللہ جانتا ہے. آیت نمبر 60. خواتین و حضرات، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو آمنے سامنے ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹوں کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عنایت فرماتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے. ایمانی قوت رکھنے والوں کو
ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے سورماؤں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا ہم لوگ کیسے اعتراف کریں کہ آج امت مسلمہ فکری، علمی، مادی، روحانی ہر اعتبار سے کمزوری کا شکار ہے۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں اللہ پاک یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 61۔ اس آیت سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر صورت میں جنگ کرنی ہے۔ مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جب جب مسلمانوں کو صلح کرنا بہتر محسوس ہو، صلح ضروری ہو اور صلح میں بہتری ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ ان مشرکین کو، ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ دے کر، پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی اور عتاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم مسلمانوں پر عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات میں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہوتا نعوذ باللہ، تو اس آیت کو اس قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے پیسے کو نہ صرف کھانے کی اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ بھی قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ اس صورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام اللہ کی مدد اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ صورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ صورت اسی طرح ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد صورت توبہ شروع ہوتی ہے۔ صورت توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پہلا لفظ ہی براءت ہے۔ یہ صورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ سفر بھی بہت لمبا تھا۔ پھل پکے ہوئے رکھے ہوئے تھے کھیتیوں میں، مطلب جو فصل کاٹنے کا زمانہ آ گیا تھا، درختوں سے پھل اتارنے کا زمانہ تھا اور پھل پکے ہوئے تھے، اور یہی کھیتی کے پھل ان کا ذریعہ معاش بھی تھے۔ اور مقابلہ بھی ایسی سلطنت سے تھا رومن امپائر، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا تھا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنا تھا۔ حقیقت میں سورۃ توبہ کے بنیادی ٹارگٹ 2 ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، اور دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ڈفرینس واضح کر دینا، فرق واضح کر دینا کہ کون سچا پکا مسلمان ہے، کون منافق ہے۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ قرار دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ مشرک کئی بار وعدہ خلافی کر چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سازشیں کرتے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی، یعنی جو عیسائی اور یہودی تھے جو سدھرنے میں نہیں آ رہے تھے اور مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو ان مشرکوں سے برات کے اعلان کے ساتھ اہل کتاب سے بھی قتال کی اجازت دے دی گئی کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت، جھوٹ ان اہل کتاب کی فطرت بن چکا تھا۔ یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ،
بنو نذیر، بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیت میں ان کے باطنی خبث اور ان کی سازشوں کو جو ہے بیان کیا گیا اور ایکسپوز کیا گیا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ جہاں تک اس صورت کے ٹارگٹ اور ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ یعنی ذلیل کر دینے والی صورت بھی ہے، کفار کو ذلیل کرنے والی۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے اندر کو، ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے۔ اس نے منافقین کی علامت بیان کر دی۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب جو ہے دراصل غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، وہ بھی شدید گرمی میں، فقر و فاقہ کے دنوں میں، پھل پکے ہوئے تھے، فصل کاٹنے کا وقت تھا، اور ذریعہ معاش بھی وہی تھا، شدید گرمی تھی، ایک لمبا دور کا سفر تھا، اور لڑنا کس سے تھا؟ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کہلانے والی مملکت رومن امپائر سے۔ اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں، اس کا اندازہ ذیل کی چند جھلکیوں سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جھلکیاں سورہ توبہ کی بعض آیات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافقین قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے واقعی جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹے بہانے پیش کیے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ۔ سوائے چند باقی مسلمان جو کہ واقعی مخلص تھے لیکن واقعی ان کے عذر تھے، ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے، ان کے سوا سارے منافقین جو ہے مختلف ہیلے بہانوں کو تراشتے رہے اور اس سے انہوں نے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ آیت نمبر 47۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے عجیب و غریب مضحک خیز ہنسنے والے عذر پیش کیے کہ یہ ریزنز پیش کر کے عجیب و غریب اپنے لیے استثناء اور ایکسیپشن حاصل کی اور وہاں مدینے میں ٹھہرے۔ مثال کے طور پہ جد ابن قیس نے کیا کہا یہ یہودی تھا، بلکہ نہیں، یہ منافق تھا۔ یہ منافق تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذر پیش کیا، یہ ریزن پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں بڑی گوری ہوتی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں، ان منافقوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی یا مال غنیمت ہاتھ آتا تو یہ پریشان ہو جاتے، اور اگر اس کے برعکس کسی مسلمان کسی حادثے میں مبتلا ہو جاتے تو یہ خوش ہو جاتے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 56۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر تانا زنی سے بھی باز نہیں آتے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو نرے کان ہیں، الیاذ باللہ، یعنی کہ یہ تو سب کی سن لیتے ہیں، سب کی مان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ آیت نمبر 64۔ یعنی کہ ان منافقین کو ان سب چال بازیوں کے باوجود خدشہ لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان منافقین کے نام واضح کر دے، ان کا پول کھول دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ آیت نمبر 76۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسی ہیں۔ آیت نمبر 59۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر و شکر، اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے لیے معصیت، برائی اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 67۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد، ان کو کافروں کی طرح قرار دینے کے بعد، پھر قرآن مجید فرقان حمید قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم مدین اور قوم لوط
کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد 10ویں پارے کے آخر تک پھر منافقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ابھی نہ ادا کریں۔ آیت نمبر 84۔ پھر منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری، کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا عالم تو یہ تھا کہ جہاد میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے رو رو کے ان کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور آنسو کے سیلاب امڑ آتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں۔ انہی مضامین اور احکام کے ساتھ 10ویں پارے کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر 11واں پارہ شروع ہوتا ہے۔